السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے کہ جب ان کی قوم نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نصیحت کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کرنے کی بجائے ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور ان کے شہر ویران کر دیے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈرایا اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کی سزا میں یہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے۔ آپ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دیتے۔ مسلسل تنبیہ و نصیحت کرتے رہنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام نے ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید و عذاب کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون کہتے ہوئے پکڑ کر قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور تورات کو جلا دیا۔ حضرت وہبی منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھے جو انہیں ان مصائب سے ڈرایا کرتے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ تم یعنی بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دو گے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجدیں گرا دو گے اور کنیسے جلا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا، کیا اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں پہنچے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا، آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو اس نے کہا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید کیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ بخت نصر نے کہا، وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت و منصب دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے۔
اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب ظلم و جابر حکمران کی صورت میں بھی عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے۔